یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ تشریف لاتے تھے اور ہفتہ ہفتہ بھر بھی عبادت کیا کرتے تھے، ایک مہینہ بھی آپ قیام فرماتے تھے، اور بہت زیادہ آپ نے اس جگہ کو اپنے جلووں سے نوازا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم یہاں زیارتوں کے لیے آئے ہیں، وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ اصل حالت میں ہو، یہ غار اسی حالت میں ہے جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے مصلی اکٹھا کر دیا، مصلی کے اوپر کیوں سجدہ کرنا؟ اس پتھر سے دیکھیں خوشبو کیسی آ رہی ہے، تو وہ سجدے والی جگہ سے اکٹھا کر دیا، سجدہ کریں اس پتھر پہ، ہمارا ذہن معطر ہو رہا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آئے نا وحی لے کے، تو نبی پاک علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے۔ یہ پہلی وحی تھی، پہلا قرآن کا نزول تھا۔ تو پہلی وحی جب آئی، نازل ہوئی، جبرائیل آئے تو آ کے کہنے لگے اقرأ، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اقرأ، آپ پڑھیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری۔ پھر جبریل امین نے کیا کیا، آپ کو آپ کے سینے سے لگے اور جتنا دبا سکتے تھے نا آپ کو دبایا۔ پھر انہوں نے کہا اقرأ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری بار بھی انہوں نے پھر آپ کو سینے سے لگایا، علماء فرماتے ہم یوں کہتے ہیں وہ آپ کے سینے سے لگے اور جتنا دبا سکتے تھے دبایا، پھر کہنے لگے اقرأ، تو 3 بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بتا دوں بات کہ ہم لوگ ادب والے ہیں، نسبت والے ہیں، ہمارے پاس ورثہ ادب ہے۔ یہاں پہ دیگر لوگ ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں، آپ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات نام مبارک نبی پاک علیہ السلام کے ملتے ہیں، بازاری ترجمہ لکھا ہوتا ہے، تو آپ کا ایک صفاتی نام ہے امیون، امی۔ امی کا مطلب یہ ہے، یہاں بازار میں تو ترجمہ اللہ معاف فرمائے، پتہ میں نے کئی مساجد میں دیکھا وہی بازاری ترجمہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ اس کے نیچے لکھا ہوا ان پڑھ، استغفر اللہ، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ امی کا معنی یہ ہے جو مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا ہو جسے رب نے پڑھایا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ جسے پڑھائے اسے امی کہتے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل سے ما انا بقاری۔ اب اس کا لفظی معنی دیکھیں، ما کا مطلب نہیں، انا میں، با زائدہ ہے، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو۔ اب ترجمہ لفظی بنا میں نہیں پڑھنے والا۔ اب لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اب دونوں میں فرق دیکھ لیں، میں نہیں پڑھتا اور مجھے پڑھنا نہیں آتا، دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ تو لوگ نعوذ باللہ ترجمہ کر دیتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل سے جی مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے کہا جاہلو بے ادبو، تمہارے پاس نسبت ہی نہیں ہے، بے ادبی والے ترجمے کرو گے۔ اللہ نے ہمیں نسبتیں دی ہیں تو کہیں داتا علی حجویری کی، کہیں بابا فرید الدین کی۔ ہمارے پاس اللہ والوں کا دامن ہے، ادب کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ما انا بقاری۔ جبریل کہہ رہے تھے پڑھیے، رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے تھے میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، ما انا بقاری، میں نے نہیں پڑھنا۔ اور اس کی وجوہات لکھی ہیں، وجوہات یہ تو ایک تو جبریل کہہ رہے تھے کہ اقرا، پڑھیے، اللہ کا نام نہیں لے رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے تھے جب تک میرے رب کا نام نہیں آئے گا میں نہیں پڑھوں گا۔ اور دوسری بات، جبریل کے کہنے سے پڑھتے، جبریل کے پڑھانے سے پڑھتے تو جبریل استاد ہوتا، حالانکہ جبریل استاد نہیں ہے۔ اللہ نے الرحمن علم القرآن، رحمان نے رسول اللہ کو قرآن سکھایا ہے، تو اس لیے جبریل کے کہنے سے نہیں پڑھا۔ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، تو میرے مصطفیٰ نے پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وحی یہاں پہ نازل ہوئی، حضور علیہ السلام یہاں سے اترے۔ اما ختیجہ کا گھر کہاں؟ بابے مروا، بھول گئے، بابے مروا کے پاس اما ختیجہ کا گھر، وہاں پہ گئے، کب کبھی تاری اما ختیجہ سے فرمانے لگے زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دو، اتنی سردی لگ رہی تھی، کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کمبل اڑایا اور کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، نوفل کے پاس لے کے چلتی ہوں، وہ پچھلی کتابوں کا علم جانتے ہیں۔ ان کے پاس گئے
اور ان کو بتایا. انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس بھی آتا تھا, آج تمہارے پاس آیا. سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ پہلی وحی یہاں پہ نازل ہوئی ہے. اللہ اس مبارک جگہ کی برکتیں عطا فرمائے. تو آپ سارے اصل جگہ وہ آگے دیکھیں گے, والی اصل جگہ ہی ہے. تو مصلی آگے سے فولڈ کر لیں, گھٹنوں والی جگہ رہنے دیں, سجدے والی جگہ پتھر پہ جو ہمارا سر رکھا جائے, یہ بڑی سعادت ہے, خوشبو آ رہی پتھر سے. تو 2 رکعت پڑھ کے دعا انشاءاللہ اوپر مانگیں گے تاکہ سب کو موقع مل جائے. تو یہاں پہ بیٹھ کے جس نے بیٹھنا یہاں بات نہ کرے, کوئی بات نہ کرے, وہ ہو گیا یہ ہو گیا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہاں بات کرنی, اوپر آ جائیں. یہ باتوں کے لیے نہیں ہم آئے, جتنی دیر ادب سے درود پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہمارے مصطفیٰ بیٹھے ہیں, ہمارے آقا علیہ السلام یہاں بیٹھے ہیں. اس لیے جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ ہمارے ساتھ اوپر آ جائیں, بقیہ نفل پڑھ کے اوپر آتے جائیں. انشاءاللہ وہاں دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ اس مبارک جگہ کی برکت سے میرے آپ کے گناہ معاف فرمائے.